باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیات 90 سے 93 تک کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کو بھی دیکھ لیا جائے، جس میں کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون۔ اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ آیات اور اس کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کی پچھلی آیات 272 سے 276 تک، ان کو ساتھ ملا کے ہم جو ہے وہ جو آج کی بات کو پچھلی بات سے آگے بڑھائیں گے۔ اس میں پچھلی دفعہ آپ نے بات کی تھی کہ آج تکافل پہ یا انشورنس پہ بات کریں گے، یا تجویز آئی تھی، تو اسی سلسلے میں ہم کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کا جو کنٹیکسٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے پورا، اس کی جو فلسفی ہے، اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور وہ اس کو سمجھا نہیں جاتا تو دوسری جو فلسفیز ہیں ان سے ان کا جو مختلف ہونا وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ جب وہ سمجھ نہیں آتی تو پھر جو کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح جو ٹھیک اور غلط کا فرق بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو جب یہ ہم فرق نہیں کر پاتے تو پھر ہم معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے، ہم سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب ہم کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر اس کو آئسولیشن میں لے کے فیصلے کرتے ہیں، یا اس کو پھر اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ سکسیس اور فیلیئر کا کرائٹیریا اللہ اور رسول کے احکامات ماننے میں، دنیا اور آخرت کی فلاح پانے میں، اور اس کا سکوپ جو ہے وہ بڑھ کے ہے جو دنیاوی لحاظ سے جو دوسری فلسفیز میں ہم سکسیس اور فیلیئر کا کرائٹیریا دیکھتے ہیں۔ تو اس کو صرف فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ ہم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ پورا جو اوورآل ہمارا کینوس ہے دیکھنے کا، کہ فائنینشیل سے ہٹ کے جو ہے، یا فائنینشیل کے ساتھ ساتھ، اکنامک اور فائنینشیل کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسپریچول ویل بینگ ہے، ہماری جو سوشل ویل بینگ ہے، تو زندگی کو ایک ٹوٹل ہیومن لائف کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔
تو انسان کی اسلام جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی یہی ہے کہ پوری زندگی میں اس کا جو ہے وہ رویہ کیسا ہے، اور پھر وہ اس کا جو سکسیس یا فیلئر کا اعلان بھی جو ہے وہ آخرت میں جا کے ہوگا۔ تو ایک تو یہ فرق جو دوسری فلاسفیز اور ہمارے اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر یہاں کا جو رائٹ اور رانگ کا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی بات ہوگی تو وہ رائٹ ہوگی، اس کے اگینسٹ ہوگی تو وہ رانگ ہوگی۔ تو یہ کرائٹیریا بھی جو دنیاوی فلاسفی ہیں ان کے اپنے کرائٹیریاز ہیں، وہ بعض چیزوں کو جو ہے وہ رائٹ کہتے ہیں اور لیکن رانگ ہوتی ہے، اور ان کی بعض چیزیں جو ہیں وہ رانگ جو اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے حساب سے رائٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ رائٹ اور رانگ کا جو ہے وہ یہ معیار بھی ہمیں یہیں سے لینا چاہیے۔ اسی طرح جو حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہے، یہ دوسری فلاسفیز میں حلال اور حرام اور رائٹ اور رانگ کو مکس کرتے ہیں، اور وہ اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ ان کی ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوتا ہے۔ جو لوگ پاور میں ہیں وہ جو مل کے فیصلہ کریں تو وہ رائٹ کسی وقت رانگ ہو سکتا ہے اور رانگ کسی وقت رائٹ ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز ان کے لیے حلال اور حرام ہو سکتی ہے اور حرام اور حلال ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارا جو یہ ورڈکٹ ہے رائٹ اور رانگ اور حلال اور حرام کا، یہ قرآن و سنت سے آئے گا، اور اس کے بعد جو دوسرے سورسز ہیں کہ اجماع ہے، اجتہاد ہے، جو شریعہ کے سورسز ہیں، تو ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں آئے گا، اس پروسیس سے آئے گا جو بنیادی فیصلے کرنے ہیں۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے بڑے اصول بتائے، بہت نیٹی گریٹیز میں جو ہے وہ جہاں ضرورت ہے وہاں تو بتایا ہے، لیکن زندگی کے گزارنے کے ایک بڑے بنیادی اصول بتا دیے، اور اس کے اندر انسان کو فریڈم دے دی۔ وہ جس طرح باقی زندگی میں فریڈم ہے، ان کی سوشل لائف، ان کی اسپریچول لائف، اسی طرح اس کی اکنامک لائف میں بھی اس کی فریڈم ہے۔ لیکن یہ فریڈم آزادی اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ یہ بالکل مادر پدر آزاد، وہی جو رائٹ اور رانگ، حلال اور حرام، اس کے اندر رہ کے جو ہے وہ اصول بتا دیے۔ جو چیز حرام ہے اس کو بتا دیا ہے، حلال کے طریقے آپ کس طرح اس کو استعمال کر کے کتنی ایفیشنسی، ایفیکٹونیس کیسے لے کے آتے ہو، اس میں سے کتنی محنت کرتے ہو، وہ چھوڑ دیا، باؤنڈریز بتا دی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹیز میں کچھ چیزیں حلال حرام اور کچھ چیزوں کے کو کیا کہتے ہیں پسندیدہ قرار دیں، کچھ چیزیں غیر پسندیدہ، کچھ جو ہے وہ بالکل وہ اس میں ہے۔ تو جس طرح خرچ ہے تو خرچ کے اصول بھی یہ بتا دیے گئے ہیں کہ اسراف نہیں کرو، کنجوسی نہیں کرو۔ کہاں سے اسراف شروع ہوتا ہے، کہاں سے کنجوسی شروع ہوتی ہے، یہ ویری کرتی ہے۔ کسی کے لیے جو ہے وہ شاید 2 گاڑیاں اس کی ضرورت ہو، اور کسی کے لیے شاید وہ اسراف ہو۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی کتنی ضرورت ہے اور کس کی کتنی عیاشی شروع ہوتی ہے یہاں پہ۔ اسی طرح بخل سے منع کیا گیا، جھوٹ بولنے سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ جو اخلاقی مورل ویلیوز ہیں، ان سے بھی جو ہے ان کے اصول بتا دیے گئے۔ دھوکہ نہیں دینا، جو ٹرانزیکشن کرنی ہے، کنٹریکٹ کرنے ہیں، اوپن کرنے ہیں۔ تو ان بنیادی اصولوں کے اندر کوئی جو ہے وہ فائنینشیل چیز ہوگی یا دوسری چیز ہوگی تو اس کو ہم پھر اس حساب سے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو ایک تو چیز میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں بار بار، چونکہ ہمارے یہ اویئرنیس سیشن ہے،
ہم نے اس سے بنیادی طور پہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ جو بنیادی چیزیں جو ہیں جہاں پہ کنفیوژنس ہیں وہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم جائیں تو جو پچھلی بات اس میں ہم کر رہے تھے، سود کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے بینکنگ کو زیادہ ڈسکشن کی، کیونکہ بینکس جو ہیں وہ عام لوگوں، جو پبلک ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی ایکسیس بھی ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہے، اور اس میں اب بہت سارے لوگوں کا ہمارے ہاں بھی واسطہ پڑتا ہے، حالانکہ اب بھی ہمارے سسٹم میں بہت بڑی پاپولیشن ہے جس کا بینکنگ سے کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے ہاں تو اب بھی بڑی میجر ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں، پیمنٹس جو ہوتی ہیں پراپرٹی کے کیس میں یا اس میں، تو وہ بھی کیش کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہمیں اس طرح ڈرایا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، اور یہ ہم اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں بغیر جو ہے وہ فیکٹس کو سمجھے ہوئے۔ انٹرنیشنل ایجنڈا جو کرنٹ مانیٹری سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 100 سال بھی اس کو نہیں ہوئے، یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور باقی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو پوری اس میں لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے ایک پورے دنیا کو نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ کنٹیکسٹ بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ کہیں پریشر سے کرنا پڑ رہا ہے تو پریشر سے کر رہے ہیں، کہیں قوانین سے کرنا پڑ رہا ہے تو قوانین سے کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح اب انٹرنیشنل پیمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹری بانڈیج ہو گیا ہے ملکوں کے لیے کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ تھرو بینکنگ سسٹم کریں۔ تو یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کے ملک جو ہیں نیشنل لیول پہ مجبور ہیں کہ وہ اس سسٹم کو فالو کریں، اور اسی کے حساب سے انہوں نے یہ انٹرنیشنل سسٹم بنائے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹ ہے، پھر وہ بہت سارے ایکارڈز ہیں، برٹن ووڈ میں بیٹھے کوئی فیصلہ کر لیا، بیزل ایکارڈ جو ہے وہ اس کے مطابق کر لیا کہ بینک اس طرح چلیں گے اور اس طرح فالو کریں گے، تو وہ ہمارے یہاں پریشرز اتنے آتے ہیں کہ ہم لیگلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں، قانونی طور پہ ہم اس میں جکڑے جاتے ہیں۔ اب کچھ بینکنگ کے علاوہ ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، مالیاتی ادارے جو ہیں، وہ بینک ان میں ایک قسم ہے مالیاتی اداروں کی، اور ایک بڑی جو فائنینشیل جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا ایک بڑا والیوم جو ہے وہ بینکنگ کے تھرو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان بینکنگ کے ٹرانزیکشنز کو اور جو فردر ضروریات ہیں کاروبار کی، انفرادی طور پہ جو بزنسز ہیں یا جو بینکس ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، ان کی جو دوسری بہت ساری ضروریات ہیں ان کے لیے پھر الگ سے انسٹیٹیوٹ، وہ بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں لیکن وہ بینکنگ نہیں کرتے، ان کو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کہتے ہیں، NBFIs، جس طرح انشورنس ہو گئی، لیزنگ ہو گئی، انویسٹمنٹ ہو گئی، ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہو گئے، تو جو فوکس قسم کا کام کرتے ہیں ان کی کلائنٹیل اس طرح ریٹیل پبلک نہیں ہوتی، تو بینکس جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، ڈپازٹس لیتے ہیں لوگوں سے، اور ان ڈپازٹس کو لون کی شکل میں لوگوں کو بھی اور پھر بڑے اداروں کو بھی دیتے ہیں، تو ان کے جو ریچ ہے وہ عام پبلک تک ہے اور پبلک کی ریچ ان تک ہے، تو آپ بینکس میں دیکھتے ہیں کہ رش لگا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، کچھ پیسے ودرا کروا رہا ہے، کوئی ڈپازٹ کروا رہا ہے،
اور اس پہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ جو جنرل بینکنگ ہے میجورٹی جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے. اسی طرح اب قانونی طور پہ اور پھر کچھ پروٹیکشن کے حساب سے بھی کہ جو رسک انوالو ہوتے ہیں بہت ساری ٹرانزیکشنز میں، بہت سارے جو کنٹریکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر انشورنس کا نظام لایا گیا. اب یہ بڑا فوکس قسم کا سسٹم ہے، کوئی ایک ضرورت جو ہے وہ پوری کرنا، جہاں پہ آپ پروٹیکشن کرتے ہیں اور اس پروٹیکشن کے اگینسٹ آپ مالی معاونت جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ بینکنگ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بینکنگ انسٹیٹیوٹ کھلے گا تو وہ کسی نہ کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ اس کی پروٹیکشن کے معاہدے ہوں گے. تو گویا ایک فنانشیل انسٹیٹیوشن کو دوسرا فنانشیل انسٹیٹیوشن جکڑ بھی رہا ہے، پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے. اور وہ ادارے چونکہ سارا یہ مالیاتی نظام سود پہ چلتا ہے، تو یہ مالیاتی ادارے بھی اسی بنیادی اصول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کی جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے اس میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک شراب کا اور ایک جوئے کا، میسر کا. اور پچھلی آیت سے اگر ملائیں تو وہ سود والا بھی، ربا والا بھی اس میں آ رہا ہے. حدیث میں ایک اور چیز آتی ہے جس کو جو ہے وہ غرر کہتے ہیں، انسرٹینٹی. کسی جو ہے وہ انسرٹن ایونٹ کی بنیاد پہ آپ کچھ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ کچھ چارج لیتے ہیں. تو یہ جو انشورنس کا سلسلہ ہے اس میں تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں بنیادی طور پر، بلکہ چوتھی چیز بھی اس میں آ جاتی ہے اس کے پروسیس میں. ایک تو اس میں سود انوالو ہے ان کی ٹرانزیکشنز میں. بینکنگ کے صورت میں ہم نے صرف سود کی انوالومنٹ دیکھی تھی. اور دوسری جو ہے اس میں غرر انوالو ہے، انسرٹینٹی ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس صورت میں انشورنس کمپنی وہ ازالہ پورا کرے گی، نہیں ہوا تو نہیں کرے گی. یہ کنٹینجنسی آ گئی اور ہائیسٹ لیول کی جو ہے وہ انسرٹینٹی اس میں آ جاتی ہے. تو اسلام جو ہے وہ جس طرح سود کو منع کرتا ہے اسی طرح ایسی ٹرانزیکشن کو بھی منع کرتا ہے جس میں کلیئرٹی نہ ہو اور جو کسی ان سین ایونٹ کے ہونے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. آپ کہیں کہ بارش ہوگی تو میں آپ کو 10 روپے دوں گا، نہیں ہوئی تو نہیں دوں گا. تو اس میں پھر جنرل انشورنس بھی ہوتی ہے جس میں یہ شروع ہوئی تھی میرین انشورنس. جب سمندر میں جانا شروع ہوا تو جہاز نکلتے تھے، جہازوں کو خطرہ ہوتا تھا، تو اگر کوئی خطرہ ہو گیا تو کسی انشورنس سے وہ پروٹیکشن لے لیتے تھے اور اس میں ساری چیزیں. پھر جو ہے وہ گوڈز، کموڈیٹیز اور اس طرح کی جو جنرل انشورنس ہے جہاں پہ کمپنی سے یا انڈیویجول سے انشورنس کی صورت میں پریمیم لے لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اگر وہ واقعہ ہو جائے تو اس کا وہ کور ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ انشورنس کمپنی کو ہی چلا جاتا ہے. تو اس میں انسرٹینٹی بھی انوالو ہے اور انڈیو جو ہے وہ بینیفٹ بھی انوالو ہے. اور تیسری چیز اس میں جوئے کی صورت بھی آ جاتی ہے، گیمبلنگ اس میں آ جاتی ہے، میسر اس میں آ جاتا ہے. تو گویا ان جو علماء اسکالرز ہیں اس پہ متفق ہیں کہ جو انشورنس کا کام ہے ان میں تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں: سود،
غرر اور میسر گیمبلنگ والا، تو اس کو یونینیمسلی جو ہے وہ حلال نہیں قرار دیتے اس پہ۔ اور پھر جب اسلامک بینکنگ بھی شروع ہوئی تو یہ 70s میں اسلامک بینکنگ شروع ہوئی جو پریکٹیکلی آپریشنل لیول پہ، اور اتنے مسائل، اور اس بیک گراؤنڈ سے، میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اس سسٹم میں یہ چیزیں کوپلیں پھوٹ رہی ہیں، وہ کس مشکل سے وہ سلسلہ چلتا ہوگا، ہر ایک ٹرانزیکشن اور ریگولیشن کہیں پہ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ریگولیشن کہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اس سارے نظام میں جب اسلامک بینکنگ بھی شروع ہوئی تو اسلامک بینکنگ تو شروع ہوئی، لیکن جب اس کے ساتھ یہ قانون، اور آئے روز اب قانون یہ بھی آ رہے ہیں کہ جو آپ کسی سے انشورنس کروائیں گے اس کی کمپنی کی انشورنس کسی انٹرنیشنل انشورنس کمپنی سے ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی۔ یہ ایسا گورکھ دھندا ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے منی ماسٹرز کے نام سے، وہ ضرور لوگوں کو دیکھنی چاہیے کہ یہ پورا سسٹم ہے کیا ہے، یہ کس طرح جکڑ رہے ہیں دنیا کو، اور ہمیں اسی کنٹیکسٹ میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں نا، قوانین جو ویسٹ جو ہے وہ قوانین کی بنیاد پہ کنٹرول کرتی ہے، ہمارا کنسیپٹ اسلامک یہ ہے کہ ہم ڈیوائن گائیڈنس کی طور پہ ہم وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور پھر اندر کوئی قانون اگر تبدیل کرنا ہے جو اس سے کنٹراڈکٹ نہ کرے تو وہاں سے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ اب ویسٹ میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے، پاکستان میں بھی وہ LGBT آ گیا، ایسے چیزیں، تو ہمیں تو یہاں اتنا فیل ہی نہیں ہوتا اور یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اب بہت ساری فیملیز اور بہت سارے لوگ اب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں، اور پہلے مسائل یہ ہوتے تھے کہ بچے چھوٹے ہوں گے تو ساتھ چلے جائیں گے، اور جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو پھر واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ تو بھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، جرمنی میں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کہ وہاں LGBT کی ایجوکیشن کو لازمی کر دیا گیا پرائمری سطح پہ۔ تو آپ کا بچے کو لازمی وہ سبجیکٹ بائی لاء پڑھنا ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پہ کوئی انکار نہیں، بلکہ ایک ویسے اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، لیکن بات کچھ سنا رہا تھا کہ کس طرح بچے نے گھر میں آ کے بات کی اور اس کے پیرنٹس نے شکایت کی، تو وہ بچے کو اٹھا کے لے گئے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو اس ایجوکیشن سے منع کرنے والے؟ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو لاء کو نہیں مانتے تو آپ سیپریٹ ہو۔ اس سچویشن میں جب اسلامک بینکنگ آئی اور پھر اوپر سے لاء آ گیا کہ بینکنگ تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ آپ کو لازمی کروانی ہوگی، اور اسلامک بینکنگ کے پاس انشورنس کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ تو گویا جب ایک سلوشن دیتے ہیں تو اس میں کسی اور جو ہے وہ پھندا تیار ہوتا ہے، تو پھر 80s سے اس پہ کام کرنا شروع کیا اسکالرز نے کہ جو انشورنس ہے، جو کنونشنل انشورنس ہے جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ حرام ہے، تو پھر اس کے متبادل کے طور پہ جس طرح اسلامک بینکنگ میں پروڈکٹس ڈیولپ کی گئی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تکافل کے نام سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جس میں سے جو ہے وہ سود کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے، جس میں سے جو میسر والا کنسیپٹ ہے وہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جس میں غرر والا کنسیپٹ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے متبادل کے طور پہ تکافل کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جانے کے بجائے میرا تھا کہ یہ جنرل جو ہے وہ ہم کنسیپٹ سامنے رکھ لیں کہ کس مشکل سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیزیں اس حساب سے ہو رہی ہیں تو اعتراضات بھی آتے ہیں۔ وہ اعتراضات اگر پازیٹیو سینس میں آئیں
تو وہ اس کی ترقی کا باعث بنیں گے. اگر وہ نیگیٹو کے سینس میں آئیں گے تو ہمارے پاس کیا سلوشن ہے؟ تو ہمیں اس سے آگے لے کے جانا چاہیے. اسی طرح پھر لائف انشورنس جو بیمہ ہے وہ اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی یہی کنسیپٹ ہے. جو جنرل انشورنس کا ہے وہی لائف انشورنس کے سلسلے میں بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو پروٹیکٹ نہ کریں یا بچوں کی جو ہے وہ کفالت کا یا ان کی اس کا بندوبست نہ کریں، یہ منع نہیں ہے. لیکن اس کا جو سلوشن ویسٹ نے دیا ہے وہ سود، میسر اور گیمبلنگ پر بنیاد کرتا ہے، اور اس کا جو متبادل ہے وہ اب یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے وہ یہ بھی انٹرنیشنلی الحمدللہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں امپرومنٹ کی تو اب ایک چیز ہوتی ہے تو کسی دوسری، جس طرح میں نے کہا نا کہ اب کسی تکافل سے بھی کریں گے تو اس کے لیے بائی لاء لازمی ہے کہ پھر وہ کسی انٹرنیشنل دوسری ایکسیپٹیڈ پھر ان کی لسٹ میں جو ہوگی تو اس سے وہ کریں گے. تو آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا ہے. تو یہ ایک کنسیپٹ ان آیات کی روشنی میں، جس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصان بھی ہیں، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ فائدوں سے زیادہ ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو اس کو فائدہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا، اور بلکہ جو سورہ مائدہ کی آیات ہیں اس میں تو بار بار کہا گیا ہے کہ ڈرو. تو 3 دفعہ کہا گیا کہ ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں اس کو لے لو جو چیزیں. تو آج کی ڈسکشن میرا خیال یہاں تک وہ کر لیتے ہیں اگر کوئی سوال ہو. اور اس میں بھی بہت زیادہ ہمارا یہ بلیف ہم ٹھیک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیے ہیں، اس کے متبادل کے طور پہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، ان سے بچنے کی. اب ان سے ہم کیسے بچیں؟ کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ اس کا حل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ظاہر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں. کچھ اعتراضات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ریجیکٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. صفائی کو ختم کر کے تو وہ پھر گڑھے میں جانا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ اس میں جو کریکشن ہے اس میں یہ چیز دیکھ لیں، یہ چیز دیکھ لیں، یہ چیز دیکھ لیں. تو جس طرح کنونشنل فائنینشیل سسٹم کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ مانیٹر اور مینیج کیا جا رہا ہے اور ان کے سسٹم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، اسی طرح متبادل میں اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل وہ لاز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس طرح ان کا بیزل ایکارڈ ہے، ہمارا IOF والے ہیں وہ، تو ایک کس قسم کا کاسموپولیٹن لیول پہ ایک ماڈل ڈیولپ ہو رہا ہے. اب اس کے پیچھے جتنی پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہوگی، جتنی انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس ہوگی، جتنی ہماری فائنینشیل اور اکنامک انڈیپینڈنس ہوگی، تو تب ہی جا کے وہ پریویل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی، ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور ان چیزوں سے جہاں پہ ہمیں بچنا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی میرا یہ سوال ہے، ڈیوائن کی آپ بات کریں تو مسلمان کے سامنے ایک نقشہ ہوتا ہے نا، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور جنت تک باپ وہ دیکھ سکتا ہے، بڑے جو ہے نا. اچھا، اس کے مطابق جو گورے ہیں یا جو دوسرے ہیں، ان کی نالج اتنا ہے کہ وہ جو آئیڈیا ان کے پاس ہوتا ہے نا، آئیڈیا، اور آئیڈیا سے لے کے آپریشنل پھر ایک پورا اسٹرکچر، اور دین ان کی پالیسیز، اور دین 100 سالہ پلاننگ ان کے پاس سارا ہوتا ہے. تو اس میں ہم جو مسلمان ہیں، ہم مار کیوں کھا رہے ہیں کہ عبادت جنت تک تو ہمیں ساری چیزیں کلیئر ہیں، پر دنیا میں گزارنے کے لیے وہ تھاٹ، انٹلیکچوئل، وہ انڈیپینڈنٹ وہ بالکل نہیں ہے. تو ہمیں تو مجھے لگتا ہے کہ محنت کے ساتھ ہر چیز ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. کیوں؟ سب سے پہلے وہ آئیڈیاز نہیں ہیں ہمارے پاس، اگر ہیں تو اسٹرکچر نہیں ہے، اسٹرکچر ہے تو کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ ہم لوگ جس طرح ہوا میں معلق ہے نا، یہ میری رائے ہے، ہم معلق ہیں، وہ مسلمان معلق ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو مسئلہ ہو گیا نا.
اس اس کی نہیں دور کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دور اسی طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرنے سے ہوگا. تو وہ ہم ایسے نہیں تھے نا, کسی دور میں ہم ایسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ دوسرے ڈارک میں تھے, ٹھیک. تو انہوں نے جو آپریشنل چیزیں تھیں, جو کریکٹرسٹکس تھے, جو کریکٹر کے کریکٹرسٹکس تھے, جو محنت کرنے کے کریکٹرسٹکس تھے, جو اللہ تعالیٰ نے اور ہماری اس میں جو مثلاً دیانتداری کی بات تھی, سچ بولنے کی بات تھی, محنت کرنے کی بات تھی, یہ چیزیں تو انہوں نے, وہ تو ہم سے اچھی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں. اب ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں, پڑھنا بھی چھوڑ دیا, محنت کرنی بھی چھوڑ دی, ہم ذہنی طور پہ بھی غلام, مینٹلی بھی غلام. تو اس سے نکلنے کا طریقہ تو وہی ہے جو ہم نے واپس جانا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کی سنت, ایک تو اللہ نے رائٹ اور رانگ تو بتایا ہوا ہے, لیکن دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی بھی محنت کر رہا ہے, کسی بھی ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہے, تو اس محنت کے لیے تو جو وہ محنت کرے گا اس کو تو اللہ نہیں روکتا. تو اگر دنیا میں ہمیں ایک عام سوال ہم سب اگر وہ کریں کہ بھئی ہمیں اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے جس میں ہم نے ایکسلنٹ ہونا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں لیٹسٹ نالج اور اسکل سیکھنی چاہیے, اور ہمیں لوگوں سے سیکھنا چاہیے, ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے, وفادار ہونا چاہیے. اور یہ بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نقشہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ موجود ہے, لیکن ہمیں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں, ٹھیک ہے نا. باقی کوئی نقشہ نہیں ہمارے پاس. تو اب یہ اگر کل جو ہے وہ ان کے پاس یہ کلیئرٹی آ گئی تو اگین رول وہ کریں گے نا. تو ہمیں وہ جنت کا نقشہ ہمیں اس طرح تو کلیئر ہے, لیکن میرا خیال میں جو اس سے درد ہوتا ہے, جو اس سے سمجھ, جو بلیف ہوتا ہے, جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہے. ورنہ اگر ہم یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ سود حرام ہے, تو اس میں تو ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے اگر وہ بلیو ہے تو, ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے جوا حرام ہے, تو ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے اگر بلیو ہے تو, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے انہوں نے آنکھیں نہیں بند کی ہوئی. ابھی پچھلے دنوں سر نے شیئر بھی کی تھی, رشیا نے الاؤ کر دیا کہ یہ جو پاپولیشن اب بڑھ رہی ہے, مسلم پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ مسجد بھی اسلامی بینکنگ کو وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا ہے. 2008 میں دنیا میں کرائسس آئے, تو دنیا میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو اسلامک پرنسپلز کو فالو کر رہے تھے وہ سب سے کم ہرٹ ہوئے, کم ڈیمیج ہوئے, بلکہ نہیں ڈیمیج ہوئے. اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے بینک جو ہیں ٹاپ کے, لیمن برادرز اور دوسرے بینک جو ٹاپ کے بینکس تھے, وہ جو ہے وہ بینکرفٹ ہو گئے. تو امریکن کانگریس میں انہوں نے بلایا کہ ریسرچ کر کے ہمیں پریزنٹ کی جائے کہ یہ اسلامک بینکنگ کن پرنسپل پہ چلتی ہے. ہماری پارلیمنٹ میں تو کوئی اس طرح کی ریسرچ نہیں پریزنٹ ہوتی. میں نے وہ آرٹیکل پڑھے ہیں, پڑھاتا ہوں وہ آرٹیکل, جس پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے میں 2003 میں گیا ٹریننگ پہ, تو اس وقت ان کے اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے تھے کہ اسلامک فنانس کی بنیاد پہ اکاؤنٹنگ سسٹم کیا ہونا چاہیے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پریزنٹ کریں, تو ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں. تو اس سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم جاگ جائیں, اور یہ صرف کسی ایک اس میں نہیں ہے. ہم نے پورے سسٹم کو جب تک وہ نہیں چینج کرنا, کلیکٹیو چینج نہیں کریں گے, تو ہمارے بیٹھنے سے, ہماری خواہشوں سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ اس طرح کے سیشنز اسی کے سلسلے کی کڑی ہیں, تو ہمیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک زمانے میں ہم ایسے نہیں تھے,
اس زمانے کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا دور تھا, خلفائے راشدین کا دور تھا, تو اس وقت بھی تو مالی معاملات ہوتے تھے, سودے ہوتے تھے, قرض ہوتے تھے, لین دین ہوتے تھے, وہ بڑی کامیابی سے ہوتے تھے, سود کے بغیر ہوتا تھا سب کچھ. اور جو کفالت یا تکافل یا انشورنس ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی. اگر کوئی بیوہ بچ کی ہے, کوئی یتیم ہے, ان سب کی کفالت اسٹیٹ نے کرنی, اسلامی ریاست نے کرنی. تو وہ انشورنس ایک قسم کی وہ انشورنس تھی. ریاست بھی کر رہی پھر تھی جو اور ہے لوگ بھی صدقہ کر رہے خیرات اور زکوٰۃ کو ہم نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو اس چیز کے ماہر ہیں, اگر صحیح طرح سے زکوٰۃ دی جائے تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہ رہے. اصل میں اس میں ہم نے, چونکہ آپ نے بہت زیادہ وہ, تو ہم نے کہا فوکس ہو کے چلتے ہیں. بیت المال پہ بھی کسی وقت بات کر لیں گے کہ بیت المال کا یا ٹریجری کا کیا کنسیپٹ تھا, اس میں ٹریڈنگ کیسے ہوتی تھی, نیشنل ٹریڈنگ یا انٹرنیشنل, یہ میوچل فنڈ جو انشورنس کے اور بھی بہت سارے ذرا میوچل فنڈس ہیں جو ہم کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں. میں نے کہا بہت سارے کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جب ہم اس سسٹم میں جکڑنے پہ آتے ہیں تو ہم اس پہ, تو ہمیں کنفیوز کر دیا گیا اور ہم کنفیوز ہوئے ہیں. تو بہت سارے, جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم فیملی فرینڈ سے ہی پیسے لے کے اور سود کے بغیر ہی پیسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسری طرف یہ المیہ بھی ہے. آج میں ایک مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا, ہمارے بڑے اچھے اسکالر ہیں. تو بینکنگ کے سود کو تو ہم روتے ہیں, ہمارے معاشرے میں بینکنگ سے کہیں زیادہ بڑھ کے سود جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہے. ہمارے بڑے بڑے لوگ سو کال بڑے بظاہر مذہبی بھی نظر آتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو سود پہ پیسے لین دین کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے. بس وہی, میں سارے پاکٹ سب کو پتہ ہے, اور ان کے آپ کھلیے تو وہ رنگ روپ دیکھیں تو وہ ماشاءاللہ, اللہ معاف کرے. تو یہ تب ہی ہے نا کہ یہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ وہی سود ہے جس کے بارے میں اللہ اور رسول سے جنگ کا کہا گیا, اور پھر ہم اللہ اور رسول کے ساتھ مسلسل جنگ میں ہوں, اور پھر ہم کہیں کہ ہم جیت جائیں گے, ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہے کہ جو ہم سے وہ اعراض کرے گا جو ہے وہ, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور اس میں بہت سی اور بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں. تو لوگ جس کو ہم ڈیولپڈ کہتے ہیں وہ زیادہ جکڑے ہوئے ہیں. امریکہ میں جو انڈیویجول ہے, ہر انڈیویجول وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹ میں انوالو ہے, مقروض ہے. لیکن اس کو سسٹم نے اتنا وہ ڈال دیا ہے کہ وہ ایک ڈیبٹ کارڈ سے, کریڈٹ کارڈ سے دوسرے پیمنٹ کرتا ہے. اس کا گھر جو ہے وہ قسطوں پہ, اس کا گاڑی قسطوں پہ, اس کا وہ تو کہیں نہ کہیں ایک کو پے کر کے دوسرے کو پے کر رہا ہے. ہمیں ابھی تک وہ انڈیپینڈنس ہے کہ ہماری بہت ساری ٹرانزیکشنز ہم بینکنگ میں نہیں ہیں اس طرح. ٹھیک ہے نا, 50% سے پاپولیشن نیچے, تو کھانے کا اس کو مسئلہ ہے, اس کے تو اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو ہمارے تو 70-80% اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں اس میں. لیکن وہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے, وہ ہماری اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہم نے اسلام کی بنیاد پہ چھوڑے ہوئے ہیں. یہ پھر دوسرا فیکٹ ہے. کچھ نالائکیوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس معاشرے کی میں نے جو باریکی دیکھی ہے نا, ہمارا جو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے نا, رشتہ داریاں وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹوٹ رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر حوالے سے, آپ عزت کا لے لو, میرا حال میں ہم ٹاپک پہ ہی بات کریں نا تو اس پہ آئیں. چھوڑ دیکھیں نا, میں بات کروں, یہ جو بینکنگ جو ہے, پیسے کی میوچل جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ سارا نقطہ اس کی طرف آ رہا ہے. اگر آپ کریں نا تو یہ ساری چیزیں نا, مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہم مان بھی لیتے ہیں, جب بھی سیشن ہوتا ہے مان لیتے ہیں. تو ہم یہاں سے ارادہ کیا کر کے جاتے ہیں, ڈیسیجن کر کے کیا جاتے ہیں. آپ کے میرے کتنے وہ ڈیسیجنز ہیں جو سود پہ ہیں, اور میں اگر آج فیصلہ کروں اور ان سے چھٹکارا لے لوں, ڈیسیجن تو یہ کرنا ہے نا. ایکشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے سیشن کرتے ہیں,
بہت بڑے جذباتی لوگ روتے بھی ہیں اور لیکن نہ کوئی اکاؤنٹ چینج کرتا ہے، نہ کوئی پالیسی چینج کرتا ہے، نہ کوئی اپنے لین دین میں درستگی لاتا ہے. پھر جا کے وہ جی خراب ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اپنے لیے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہم جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم جا کے آج کے بعد ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں، جہاں ہم فنانشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انوالو ہیں، جہاں ہمیں غرر نظر آتا ہے، جہاں ہمیں ربا نظر آتا ہے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں، اپنی نسلوں کو کیسے چھٹکارا حاصل کروائیں. اپنے اکاؤنٹس چیک کریں، آپ کے اکاؤنٹس کہاں کہاں ہیں سب کو پتہ ہوگا. تو وہ ڈیسیجن ضرور کریں، اور اپنی جنریشنز کو بھی، اپنے بچوں کے اکاؤنٹس آپ کہاں کھول رہے ہیں، تو جہاں جہاں بچ سکتے ہیں. پھر آپ انٹلیکچوئل لیول پہ یہ بات آگے کیسے پہنچا رہے ہیں، تو ہم تو اس کے مکلف ہیں نا. کوئی ریسرچ کر سکتا ہے تو وہ ریسرچ ڈھونڈ کے وہ کرے کہ جی یہ اس دور میں یہ اس طرح کا فنانشل سسٹم تھا. مغل امپائر جو تھی تو اس کے دوران جو ہے وہ اس کا حکومت کا نظام کیسے چلتا تھا. خلافت عثمانیہ میں پوری دنیا میں تھی، اس کا فنانشل سسٹم کیسے چلتا تھا. یہ نظام چلتے تھے نا. تو یہ چیزیں ہمیں اب سرچ کریں نا، اب یوٹیوب پہ یہ کوشچن ڈالیں نا تو آپ کو نہیں ملیں گے. آپ ٹماٹر کاٹنے کا طریقہ ڈھونڈنے تو مل جائے گا. آپ اسلامک حکومت کے ٹریجری چلانے کا طریقہ یوٹیوب پہ ڈھونڈیں نا، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی نا، کیونکہ اس پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. آپ کے لیکچر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. خیر میرا تو وہ لیول نہیں ہے، لیکن یہ ہم سب نے کوئی ایک چھوٹی سی بات سمجھ آئے ریفرنس کے ساتھ ہمیں ڈالنی چاہیے. کہیں سے کوئی چیزیں نہیں مل رہی. خالد بھائی اتنے تو آئیں گے. وما علینا الا البلاغ.